आपकी जो एक लंबी स्ट्रगल है उसको हम सलाम पेश करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रगल है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी की होनी चाहिए जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चाहता है या लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहता है। आप तो सिर्फ अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ मांगने आए थे। हमें अफसोस है हुकूमत की बेहिसी की। आपकी हिम्मत हमने देखी, उनकी बेहिसी हमने देख ली है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन भी आएगा कि जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं वो आपकी और हम जैसे लोगों की आवाज़ सुनेंगे। मगर मैं समझती हूँ कि ये अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप तो इनसे इंगेज करने आए थे और इन्होंने आपको वो इंगेजमेंट जो है जिस तरीके से करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि बहुत सारे जो बलोच यूथ है वो रुस्वा होगी और वो इनकी हरकतों की वजह से होगी। आप तो इनसे बात करने आए थे। तो हम इसलिए आए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफ़द कि हम समझते हैं कि आपकी स्ट्रगल आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आपके भाई बेटे खामंद जब तक घर नहीं आएंगे तो आपके दिल को आराम नहीं आएगा। मगर हम ये भी समझते हैं कि इस स्ट्रगल का एक और रूप भी होना चाहिए, इसको एक और रुख भी इख्तियार करना चाहिए और हम चाहेंगे कि हमारी बहनें इस तरह सड़कों पे जिसे कहते हैं ना एक अनएंडिंग तौर पे ना बैठी रहें। हम चाहते हैं कि आप फिर से अपने घरों को जाएं, अपने बड़ों से मुशावरत करें और एक नई स्ट्रगल का जो है वो आगाज़ करें, एक नए अंदाज़ का आगाज़ करें। हम इसलिए आज आए हैं कि हम आपको इतने दिनों से देख रहे हैं तकलीफ़ में, मगर हम चाहते हैं कि हम किसी और तरीके से जो है इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि जनाब अफरा साहब खटक साहब जो हमारे साथ आए हुए हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो भी आपसे बात करें। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जो एक सीनियर सियासतदान भी हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी बात करेंगे। नासिर जैदी साहब सहाफ़ियों के एक लीडर भी हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे सादिया बुखारी साहिबा भी आई हुई हैं, वो भी आपसे बात करेंगी। तो मैं सबसे पहले दावत देती हूँ फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को कि वो आपसे बात मिली है, हमें तक़वियत मिली है। आपने हमें सिखाया है कि किस तरह से बारिश, तूफ़ान, ज़ालाबारी में आप यहाँ बैठे रहे, किस कदर गर्मी, किस कदर हब्स में आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। उससे हमने सीखा है कि जब हमारा मकसद होता है उसको हमने पाना होता है, तो जो भी तकलीफ़ है उसका जिस तरह से सर उठा के आपने मुकाबला किया है उस तरह से हमने मुकाबला करना है और ये हमने आपसे सीखा है और इसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, हम आपके साथ हैं, इस वक्त भी हैं, आगे भी रहेंगे और हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि हर कदम पे जो हो सका वो हम आपके साथ देंगे और करेंगे। बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ जद्दोजहद की है और जिस तरह आपके भाई, आपके बच्चे, आपके नौजवान, आपके बूढ़े जो हैं वो इस जद्दोजहद के नतीजे में डिसअपीयर हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ आप लोग जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब आप पहली दफ़ा महारंग बलोच की क़यादत में यहाँ आए थे तो किस तरह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने आपको, आपकी जद्दोजहद को जो है वो सताइश दी थी। और जब आप यहाँ इस्लामाबाद के ज़ालिमाना और आमराना अथॉरिटेरियन रवैयों ने आपकी बात को नहीं सुना, आपको थाने ले गए, जेलों में डाला, तशद्दुद करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप बहादुरी से खड़े रहे
اور پھر آپ نے دیکھا جب آپ نے یہاں کال آف کی جدوجہد تو پورے بلوچستان میں تمام بلوچوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کیا اور آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کی آواز جو ہے پوری دنیا سن رہی ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ریاست آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو لوگ اپنے حقوق کے لیے جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ آخری سٹیج میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں سیکنڈ کرتا ہوں فرحت اللہ بابر صاحب، افراسیاب صاحب اور منزے کو، کہ اب آپ اپنی اس جدوجہد کو ایک نئی فیز میں لے کے جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے بلوچستان واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی، آپ کے بوڑھے، آپ کے والدین، آپ کے بلوچستان کے سارے عوام جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کی جدوجہد کو سلام کریں گے۔ ہم پاکستان کے عوام، ہم پنجاب کے لوگ، اور ہم سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ریاست کے جبر کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کی جدوجہد جو ہے وہ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن۔ جدوجہد ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ یہ دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ 1976-77 میں حیدرآباد جیل میں تھے، تو جب نواب خیر بخش مری کو بلایا گیا، عدالت نے روسٹرم پہ بلایا ان کو، اور ان کے خلاف چارج انہوں نے سنایا، تو نواب صاحب نے ایک بات شروع کی لمبی۔ جج نے کہا کہ نہیں جناب، ہمیں تو اس کے مقدمے کے قانونی پہلوؤں سے سروکار ہے، سیاسی پہلوؤں سے نہیں ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا 5 سال سے زیادہ میں جیل میں ہوں، ایک دن بھی میں نہیں بولا، ایک دن بھی، کیونکہ مجھے کوئی آپ کا اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج آپ نے کہا ہے تو مجھے بولنے دیں۔ 5 سال یعنی، تو یہ ایک طرح سے جدوجہد ہے، لمبی جدوجہد ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے بڑی بہادری سے یہ 70 دن یہاں گزارے ہیں، اس میں کوئی آپ نے کمی نہیں کی ہے۔ سب لوگ آپ کی بہادری، آپ کے حوصلے، آپ کی استقامت کے قائل ہو گئے ہیں۔ جن حالات میں آپ نے یہ ان ہاسپٹیبل اسلام آباد ہے، یہ ایسا اسلام آباد ہے جس نے آپ کو خیر مقدم نہیں کہا، ہم سب کو نہیں کہتے خیر مقدم، تو اس میں آپ نے یہ دن گزارے ہیں اور آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے، درست آواز بلند کی ہے، اور یہ جدوجہد کے مرحلے ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، ٹیکٹکس ہیں، وہ ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو آپ نے یہاں کام کرنا تھا وہ آپ نے اکمپلش کر لیا ہے، آپ کا مشن اکمپلشڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ میں سے چھوٹی عمر کے لوگوں نے بھی ہمت کی ہے، بڑی عمر کی خواتین نے بھی اور بچوں نے بھی ہمت کی ہے، تو اس ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور جیسے میرے دوستوں نے آپ سے کہا ہے، ہم یہی ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ اب اس کو ریکنسیڈر کریں اور ایک نئے مرحلے سے اس کو شروع کریں، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا۔ یہ فرعون اور یہ جو ہٹلر اور یہ جس طرح کے لوگ جو بیٹھے ہیں، جو بہت ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں پر بمباریاں کر رہے ہیں وغیرہ، یہ ساری عمر نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ فتح جو ہے جدوجہد کرنے والوں کو ہوگی، فتح عوام کو ہوگی، فتح بلوچستان کو جا چکا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے لاپتہ افراد کے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے خلاف، اور آپ لوگوں نے اپنی اس جد و جہد سے اور 70 دن کی اس جو آپ نے بیٹھک کی ہے یہاں بیٹھ کر، آپ نے 2 چیزیں ثابت کی ہیں آلریڈی۔ ایک تو کہ پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہے، ریاست اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتی،
اور دوسرا آپ نے ثابت کیا اپنی 70 دن کی اس جدوجہد سے کہ ریاست بے حس ہے، خاموش تماشائی ہے. تو یہ پیغام واضح طور پر چلا گیا ہے. جیسے کہ منیزے نے کہا، ابھی یہ جو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں HRCP کی طرف سے، کنسرنڈ شہریوں کی طرف سے، کہ اب جو ہے یہ دھرنا آپ ختم کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جد و جہد ختم ہو گئی ہے. اٹ از اے پاز ان دا پروسیس، ناٹ اے بریک ان دا پرپز. پرپز جو ہے وہ رہے گا، پاز ان دا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کو کسی اور طریقے سے آگے بڑھانا ہے. جہاں تک HRCP کا تعلق ہے یا کنسرن سٹیزنز کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی یہ آواز ہم دامے درمے سخنے ہر پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے. ہمیں کامیابی ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس کے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ کا پیغام واضح طور پر چلا گیا ہے، اور اب اس جد و جہد کو، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جد و جہد جاری رہے گی کسی اور شکل میں. تو اب آپ اس کو ختم کر دیں، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. اینڈ وی آر جسٹ اے کال اوے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے پاس پہنچا، آپ BYC اور جو لاپتہ لواحقین ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو انہوں نے آپ کو یہ کیمپ ختم کرنے کا گزارش کی ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس پہ غور کریں گے یا ختم کر رہے ہیں یا لواحقین سے بات کریں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی HRCP والے آج آئے تھے اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم اس کیمپ کو ختم کریں. تو ہم اس حوالے سے اپنے دوستوں سے اور جو لواحقین ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور ان کے مشاورت سے جو ہے نا ہم ایک فیصلہ لیں گے کہ آئندہ ہمارا جو علائم عمل ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ہم کل یا پرسوں تک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اپنا آنے والا آئندہ علائم عمل طے کریں گے. HRCP نے کیا پیشکش کی آپ کو؟ کیا مطالبات تھے؟ انہوں نے کیا ریکویسٹ کی؟ HRCP نے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اس کیمپ کو یہاں پہ ختم کریں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ریاست کتنی بے حس ہے. پچھلے 70 دنوں سے وہ ہماری اس جدوجہد کے گواہ ہے کہ ہم اس 70 دنوں میں ہم نے گرمی اور بارش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آگے بھی بیٹھیں گے. لیکن انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ اس سٹن کو ختم کریں اور آگے کسی دوسرے تیسرے نئے فارم میں جو ہے نا ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں. تو ہم اس پہ غور کریں گے درخواست پہ، اور آئندہ اپنا آنے والا لائحہ عمل ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے.